میں نے سنا بنیادی طور پہ رپورٹر کے طور پہ بھرتی ہوئے تھے، سنا ہے کہ حادثاتی طور پہ یہ آپ اینکر بن گئے۔ یار یہ چبا سا چہرہ، لمبے سے بال، داڑھی بڑی ہوئی، یہ کہاں سے اینکر آ گیا؟ خبریں میں نے کم ہی پڑھی، یوزلی فیلڈ کا کام زیادہ کیا ہے۔ مجیب الرحمان شامی کو کیوں چھوڑا آپ نے؟ میرا سیاسی اختلاف آپ سے بھی ہے، ہر خبر پر نظر۔ وہ اینکرز اور رپورٹرز کی بنیاد پہ یہ سلوگن کامیاب ہوا۔ جب میں دنیا ٹی وی میں تھا، ایک سے بڑھ کر ایک نامور اور بڑا اینکر تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق خان اور ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے ساتھ۔ آج ایسی شخصیت کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے لیے آئے ہیں جن سے باقاعدہ میں سیکھتا ہوں، اور یہ حالیہ دنوں میں جو انہوں نے اپنے ویلاگس کیے اور حالیہ دنوں میں جو ہونے والا ان کا تجزیہ اور خبریں ہیں، وہ اتنی انہوں نے ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا چیزوں کو کہ ایک طویل عرصہ صحافت میں گزارنے کے باوجود جو چیزیں میں نے ان سے سیکھیں، باقاعدہ میں نے ان سے اظہار بھی کیا کہ میں ان سے سیکھ رہا ہوں، اور ہم جیسے کافی لوگ جو طالب علم ہیں اور خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا کی راہداریوں میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ایک طویل عرصہ وہ ایک صحافت میں گزار چکے ہیں، اتنا طویل کہ میں زیادہ طویل کہوں گا تو انہیں گمان ہوگا کہ میں ان کی عمر کے بارے میں لوگوں کو وسوسے یا مخوسے میں ڈال رہا ہوں۔ جامی صاحب کا بہت شکریہ سر۔ مہربانی جناب، آپ نے آج وقت دیا ہمیں۔ آپ نے وقت دیا سر۔ میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا سر کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ کون سا؟ صحافت کا؟ اچھا نہیں، ایسا ہے کہ یونیورسٹی ڈیز سے شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، یعنی جب بندے کو یہ پتا ہو کہ اس نے کمانا ہے اور فیس دینی ہے تو بندہ ہمت شروع کر لیتا ہے۔ تو اب بی ایس آنرز میں کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور تب ہم نے کام شروع کر دیا تھا ریڈیو کے ساتھ، ایک میگزین تھا اس کے ساتھ، اور پھر ایکسپریس ٹی وی لانچ ہو رہا تھا، اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے۔ یہ بات ہے 2007-08 کی۔ میں نے سنا کہ آپ بنیادی طور پہ رپورٹر کے طور پہ بھرتی ہوئے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، میرا آغاز ہے رپورٹر کے طور پر ہے۔ ہاں، پھر ایک اینکر کیسے بن گئے آپ؟ سنا ہے کہ حادثاتی طور پہ یہ آپ اینکر بن گئے۔ بنیادی طور پر تو آئی تھنک میں اینکر کبھی تھا ہی نہیں۔ اچھا۔ اور ابھی بھی جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو وہ جو اسکرپٹڈ چیزیں پڑھنے سے الجھن ہوتی ہے، اچھا، تو خود سے جو سمجھ آتی ہے اسے بیان کرتے ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ ہوا یوں کہ ایکسپریس نیوز میں ہم نے جب جوائننگ دی تو میں اسٹوڈنٹ تھا بی ایس آنرز کا، 5واں یا 6واں سیمسٹر بھی جاری تھا، تو 2007-7.5 کی بات ہے۔ تو وہاں پہ ٹریننگ رپورٹر کی طور پر بھرتی ہوئی، میری بھی، اور ایک بڑے معروف ویلاگر ہیں عمران ریاض خان صاحب، وہ بھی، ہم اکٹھے وہاں سے ہم نے کرے شروع کیا۔ سو وہاں پہ کچھ گروپس بن گئے، ان کی ٹریننگ شروع ہو گئی کہ ٹی وی چینل آ رہا ہے، نیا چینل ہے، اس میں یوتھ ہوگی، نئے لوگ ہوں گے۔ تو کچھ فارنرز نے آ کے ہماری ٹریننگ کی۔ اس ٹریننگ کے دوران گروپس جب بنے تھے تو وہ نیوز روم کو سمجھ رہے تھے، رپورٹنگ کو، اینکرنگ کو، ایڈیٹنگ کو، مسائل کو سمجھ رہے تھے۔ تو اس بیچ میں جو ہمارا گروپ تھا اس میں انہوں نے تجرباتی طور پر 2 ایسے چہرے جو کہ اینکر نہیں تھے، ان پہ جو باہر سے آئے لوگ تھے، جو ٹرینرز تھے ہمارے، جو بی بی سی کے ساتھ بھی وابستہ رہے، ان کی نظر کرم تھی کہ یہ 2 لڑکے ایسے ہیں کہ ان کو اگر ٹرائی کیا جائے تو مایوسی نہیں ہوگی۔ اچھا، حالانکہ ایکسپریس ٹی وی چینل جو ہے وہ آلریڈی اینکرز ہائر کر چکا تھا۔ وہ 2 چہرے تھے، ایک فقیر ناچیز جو کہ قابل نمائش تو تھا نہیں، دوسرے تھے محمد جنید صاحب جو جیو میں ہوتے ہیں۔ جی والے۔ تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میموریز میری اس زمانے کی بڑی انٹیکٹ ہیں، کہ ان لوگوں نے ہم دونوں سے خبریں پڑھوائیں، اور وہ آڈیشن کر کے تو مینجمنٹ کو جب دکھایا تو ان دنوں فقیر کے لمبے بال تھے، صوفیانہ حلیہ تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، اب جنید صاحب بھی میرے جیسے تھے تقریباً۔ تو وہ مینجمنٹ جب 2 لڑکوں کو دیکھا، یار یہ چبا سا چہرہ، لمبے سے بال، داڑھی بڑی ہوئی، یہ کہاں سے اینکر آ گیا؟ تو ابتدائی طور پر جب ہمیں دکھایا گیا تو کوئی خوشگوار تاثرات نہیں تھے ان کے، کتوں لائے ہو، ٹھیک۔ لیکن پھر انہوں نے یہ مہربانی کی، جو ٹرینرز تھے، کہ دے نیو اٹ، کہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ اس حلیے میں انہیں برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ہمیں لے گئے، ایک صاحب تھے طارق امین صاحب، جو چھنوں کی آنکھ میں ایک نشہ ہے، اس گانے میں وہ ایک ماڈل کے طور پر بھی آئے، جو بہت بڑے اسٹائلسٹ ہیں، فیشن ڈیزائنر ہیں۔ ان کے یہاں لے گئے تو انہوں نے ہماری تراش خراش کی، زلفیں کاٹ دیں جو کئی سال سے بڑھائی ہوئی تھی، لمبے بال تھے، شیو شوف کر دی، پینٹ کو ٹائی پہنایا، پوچھا لگایا، میک اپ لگایا، اسٹوڈیو میں دوبارہ بٹھایا، دوبارہ سے وہ ریکارڈنگ کی گئی، اور دوبارہ مینجمنٹ کو جب پیش کی گئی تو ان کا یہ تو بہت اچھے لڑکے ہیں، یہ کہاں ہیں؟ ان کے یہ وہی نہیں، یہ وہی لڑکے ہیں جو بظاہر آپ کو پہلی نظر میں پسند نہیں ہے۔ تو وہاں میں رپورٹر بھرتی ہوا تو رپورٹر اینکر مجھے کر دیا گیا۔ سو خبریں میں نے کم ہی پڑھی، یوزلی فیلڈ کا کام زیادہ کیا، چاہے وہ سوات میں آئی ڈی پیز کا معاملہ ہو،
سیلاب کا معاملہ ہو, کوئی زلزلے آ جائیں یا کوئی پولیٹیکل گیدرنگ ہو, تو یوزلی باہر رہے, کام کیا, خبریں پڑھی. تو اس طرح سے انٹری ہوئی اس شعبے میں. میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا میڈیا میں, نہ میری کوئی جان پہچان تھی اس شہر میں, نہ کوئی سفارشی تھا. سبب لگے. اگر انسان کی میں کچھ کرنے کی جستجو ہو, روایتی سا جملہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ توکل اور سبب جو ہوتا ہے اور دعائیں جو ہوتی ہیں ان سے بڑی کوئی شے نہیں ہے. اور اگر تھوڑا سا انسان کمپلیمنٹ کر دے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں, تو باقی یہ 3 چیزیں کافی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, عمومی طور پہ ہمارا یہ تاثر ہے میڈیا میں کہ جو آپ کی پہچان بنی وہ مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ بنی. یہ بتائیے گا مجیب الرحمان شامی کو کیوں چھوڑا آپ نے؟ مجیب الرحمان شامی صاحب میرے لیے ایک فادرلی فگر ہیں, میرے لیے ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں. میں نے ان سے بہت سیکھا ہے. میری اور ان کی جو سیاسی موضوعات پہ رائے ہے اس میں اختلاف تو پروگرام کے اندر بھی ہوتا تھا اور ویسے بھی رہتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کا معتقد نہیں ہوں. میں نے ان سے زندگی کے کئی پہلوؤں میں بالخصوص انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے رکھنا ہے بہت سیکھا. شامی صاحب کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ بات کرنے سے پہلے دیکھیے, میں کوئی 13 سال دنیا ٹی وی کے ساتھ رہا, بالکل ایسا ہی ہے. اور کوئی 3 سال میں ایکسپریس نیوز کے ساتھ 4 سال رہا. تو ایکسپریس نیوز ہمیں شناخت دے چکا تھا. اچھا. ایکسپریس نیوز پہ جب ینگ لاٹ نیوز اینکر کے طور پر آئی, نئے چہرے ڈیجیٹل وال پہ کھڑے ہیں, باہر جا کے فیلڈ میں رپورٹنگ کر رہے ہیں, اسپیشل شوز کر رہے ہیں, سوشل ایشوز پہ کمنٹری کر رہے ہیں, تو وہ بڑے وائرل ہوئے, ہٹ ہوئے. اس کی مثال یہ ہے کہ میں موٹر بائک میرے پاس ہوتی تھی, تو میں ایکسپریس نیوز سے جاب کر کے واپس یونیورسٹی ہاسٹل آ رہا تھا, تو میں نے ہیلمٹ اس دن نہیں پہنا تھا. تو ایک برکت مارکیٹ کے چوک پہ ایک شہری نے رک کے کہا کہ یار تو وہ لڑکا نہیں اجمل جامی جو بھی خبریں پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا نہیں, میں نہیں. وہ پیچھے ہاسٹل تک ہے, اس نے کہا آپ وہی ہیں یار, آپ کی آواز بھی ویسی ہے. تو ایکسپریس نیوز کا جو یہ تھا نا سلوگن, ہر خبر پر نظر, وہ اینکرز اور رپورٹرز کی بنیاد پہ یہ سلوگن کامیاب ہوا. اس نے ہمیں آئیڈینٹی دی. اس وجہ سے جیو سے بھی آفر آئی, اس وجہ سے ایک 2 اور چینل سے بھی آفر آئی. جیو میں اس لیے نہیں جا سکا تھا کہ میری ڈگری کمپلیٹ نہیں تھی, تو میں ایف اے پاس صحافی نہیں رہنا چاہتا تھا. تو پھر جنید صاحب وہاں گئے, جنید صاحب کو بھی آفر آئی, محمد جنید صاحب کو, تو ہی گاٹ دیر ان جیو, ماشاء اللہ ڈوئنگ گریٹ. پھر دنیا سے آفر آئی تو دنیا چلے گئے. دنیا میں جو میرے پہلے 5 سال ہیں اس میں نے میرا خیال ہے کوئی آدھا سال خبریں یا فیلڈ رپورٹنگ کی ہوگی, اور آدھا سال میں نے پروگرامز کیے ہیں. کیونکہ دنیا ٹی وی میں رہتے ہوئے ڈاکٹر معید پیرزا صاحب چھوڑ گئے, مبشر لقمان صاحب چھوڑ گئے, ثنا بچہ صاحبہ چھوڑ گئیں, نسیم زہرا صاحبہ چھوڑ گئیں. پہلے 5 سال وہاں پہ پروگرام اینکر کوئی 8-10 بدلے گئے. مہر بخاری صاحبہ آئیں, وہ چلے گئیں. آسمہ چودھری صاحبہ, ارشد شریف شہید مرحوم, محمد مالک صاحب. تو ان سب کے پروگرامز مجھے دیے جاتے تھے کہ جب تک ہم نیا اینکر ہائر نہیں کرتے تو آپ پروگرام کریں گے. تو یوزلی میں 3-4 ماہ اسلام آباد بیسڈ ہوتا تھا. وہاں جا کے پارلیمان دیکھنے کو ملی, وہاں جا کے بیوروکریٹس دیکھنے کو ملے, اسلام آباد کا سیٹ اپ سمجھنے کو ملا, اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنے کا موقع ملا, صحافیوں سے ملاقات کا موقع ملا ایٹ اے ویری ینگ ایج. اس نے آئی تھنک مجھے کافی ہیلپ کیا. تو جب یہ 5 سال کی یہ پی, جس میں ایک 12th مین کے طور پر ہر دوسرا پروگرام جو ختم ہوتا تھا اس کو میں ہوسٹ کرتا تھا, تھینکس ٹو دی مینجمنٹ آف دی دنیا ٹی وی, دے ہیڈ بین ویری کائنڈ. میں ہمیشہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا, بھرپور دیا. حالانکہ جب میں دنیا ٹی وی میں تھا تو میرے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک نامور اور بڑا اینکر تھا. جاوید اقبال صاحب تھے, طارق متین صاحب تھے, رحمان اظہر صاحب تھے, اسامہ غازی صاحب تھے, نیم سنگل اینکر جواد صدیقی صاحب تھے. ایک سے بڑھ کر ایک بڑا اینکر وہاں موجود تھا. غریدہ فاروقی صاحبہ وہاں رہیں, مدیحہ نقوی صاحبہ, شازیہ صاحبہ, اقرا صاحبہ, اس کے علاوہ سونیا راجپوت صاحبہ, مدیحہ نقوی صاحبہ, بڑے بڑے نام. دنیا ٹی وی کے پاس اینکرس کے گلیکسی تھی. تو ان سب کو اپنی جگہ انگیج کرتے ہوئے مینجمنٹ نے اگر مجھ پر الائی کیا فار 5 ایئرس کہ پروگرام یہ کرے گا, تو میرے لیے آئی تھنک میں ان کا ساری زندگی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور میں نے نبھایا. اور لکیلی جو پروگرام میں کرتا تھا مین اینکر کی عدم موجودگی میں, اس کی ریٹنگ ٹھیک آتی تھی. اچھا یہ بتائیے گا, تو وہاں سے جب یہ پروگرام میں نے 5 سال کیے, تو اس کے بعد جب حبیب اکرم صاحب شامی صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے تھے طویل عرصے سے نقطہ نظر, تو وہ جب حبیب صاحب نے اپنا پروگرام ان کا شروع ہوا تو ان کو وہ پروگرام انہوں نے چھوڑنا تھا, اس سے خدا حافظ کہنا تھا. سو اٹ واز دی چوائس آف نوید کاشف صاحب, حبیب صاحب اینڈ شامی صاحب آل ٹوگیدر کہ جامی بیٹھے گا, کیونکہ یہ آلریڈی پروگرام کر رہے ہیں. تو میں اسلام آباد تھا, میں ایک ٹاک شو کر کے تو سنڈے کو سویا ہوا تھا. اسی دن دنیا کی اینیورسری تھی, اینڈ آئی واز کالڈ کہ آپ گاڑی پکڑ کے پہنچے 7 بجے آپ نے, انہوں نے. سو میں پہنچ گیا, وہاں سے پھر سلسلہ شروع. ابھی 2 چیزوں ذہن میں آ گئی ہیں, 2 چیزیں. ایک تو یہ آپ نے کہا کہ سیاسی اختلاف تو میرا
پروگرام میں بھی ظاہر ہوتا تھا شامی صاحب سے. میرا سیاسی اختلاف آپ سے بھی ہے. ہاں کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے میں ایک اور جگہ پہ پھنس گیا ہوں جا کے.